صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں ہم پاکستانی قوم کی سب سے بڑی خوبی اور خامی کیا ہے؟ میرے خیال میں تو ہمارے کیریکٹرسٹکس میں جو میجر کیریکٹرسٹک ہیں وہ دو ہیں. ایک، ہم جذباتی بہت ہیں. دوسرا، ہم خود اپنی رائے کو ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. اگر میں ایک صاحب کو 25 سال سے جانتا ہوں یا 30 سال سے جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں اور شراب وغیرہ نہیں پیتے، لیکن 30 سال ان کے ساتھ قربت کے باوجود اگر کوئی ایک آدمی مجھے یہ کہہ دے کہ وہ فلاں صاحب شراب پیتے ہیں تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرا ان کے ساتھ 30 سال کا تعلق کا تجربہ کیا ہے. میں فوری طور پہ نہ صرف اس پہ یقین کر لوں گا بلکہ جو میرے ملنے والے ہیں سب سے کہوں گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ صاحب شراب پیتے تھے. تو میں بات کو آگے پھیلا دوں گا. یہ ایک چیز کو ظاہر کرے گی بات کہ مجھے خود اپنی رائے کا بھروسہ نہیں ہے. اپنی آبزرویشن پر میں بھروسہ نہیں کرتا اور میں اپنی جو میری 30 سال کی قربت کے بنیاد پر رائے قائم ہوئی ہے اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتا. میں یہ بہت بڑی ہماری ویکنس ہے جس کی وجہ سے ہم پٹتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے اپنی ذات پر اتنا بھروسہ ہو کہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، جو کچھ میں نے تجربہ کیا ہے وہ درست ہے بنسبت کسی آدمی کی رائے کے. غالباً 1973 کا ذکر ہے. ہمارے ایک باس ہوتے تھے جو بعد میں اس وقت بہت پڑھے لکھے تھے وہ، اور ہم ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایس ایم نقی صاحب غلط جاب میں ہیں، یہ فٹ ہیں ایمبیسڈریل جاب کے لیے، جس قدر پڑھے لکھے تھے وہ. تو اب تو خیر وہ 97 ایئرس کے قریب ہیں. ان کا نام ہے ایس ایم نقی. اب وہ کینیڈا وغیرہ کی یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہیں. 73 میں 28-29 سال کے درمیان میں کہیں تھا. تو کچھ کسی صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے آ کے رپورٹ دی تو میں نے اس پر ایک زبردست لیٹر لکھا.
لیکن چونکہ گورنمنٹ کی جاب تھی تو اس میں کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، تو لیٹر بھیجنے سے پہلے میں اپنے باس کے پاس گیا کہ صاحب میں یہ لیٹر بھیجنے لگا ہوں. تو انہوں نے بڑے سکون سے اسے پڑھا اور کہنے لگے کہ بیٹھ جائیں آپ. زیادہ تر پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، تو پنجابی میں نے کہا کہ بیٹھ جائیں. بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو لیٹر آپ نے لکھا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو میں نے کہا فلاں صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا. تو کہنے لگے کہ ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کی ہمدردی میں جا کے اس کو یہ بتائیں کہ تمہارے بارے میں یہ بات ہوئی ہے. تو جب کوئی آ کے آپ کو کچھ بتاتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کی 3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ فطرتاً شرارتی ہے اور وہ آپ کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس جو صاحب آپ کو بتانے آئے ہیں ان کی اپنی اس کے ساتھ کوئی چپکلش ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان صاحب کی چپکلش ہے لیکن یہ کمزور ہیں اور وہ آپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کا بدلہ وہ آپ کے ذریعے اپنا بدلہ چکائیں. تو آپ کیا بیوقوف ہیں کہ آپ کسی آدمی کے مقاصد پورے کر دیں؟ یہ لیٹر لے جائیے، پھاڑ کے پھینک دیں، اور آئندہ جب بھی کوئی آدمی آپ کو آ کے کوئی بات بتائے تو اس کو پہلے ایگزامن کر لیجئے ان 3 بنیادوں پر. تو آپ ہمیشہ صحیح نتیجے پہ پہنچیں گے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کبھی کسی آدمی کے بارے میں بھڑکیں گے نہیں. تو یہ غالباً 73 کا واقعہ ہے کیونکہ 74 کے شروع میں ٹرانسفر ہو گئی تھی ان کی، تو چلے گئے تھے ہمارے پاس سے. تو غالباً یہ 73 میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے 73 سے لے کے آج تک ان کی بات کو ہمیشہ 100% درست پایا. اور 73 کے بعد میں کبھی بھڑکا نہیں کسی آدمی کے کہنے پر. یہ ایک عادت ہے ہماری. اگر ہم سنی سنائی باتوں پر جانے کی بجائے سب چیزوں کو ایگزامن کر لیا کریں کہ میں اس 30 سال میں ان صاحب کو اتنی قربت سے جانتا ہوں، تو اگر میں نے کبھی یہ نہیں تجربہ کیا کہ ان پہ شبہ بھی ہو جائے کہ نشہ کرتے ہیں، تو ان صاحب کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں انہیں بہتر جانتا ہوں. بہت سی چیزیں از خود ٹھیک ہو جائیں گی. اور اس کے اندر ایک دینی پہلو بھی نکلتا ہے، بلکہ 2. یہ جو ہم کسی سے بات سن کے آگے پاس آن کرتے ہیں، تو حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے. یہ الفاظ نہیں ہے حدیث کے، اس کا مفہوم ہے. تو بائی دیٹ اسٹینڈرڈ تو ہم جھوٹے قرار پا گئے. دوسرا دینی پہلو اس کا یہ نکلتا ہے کہ مسلمان تو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے
نہ کہ وہ انہیں اچھالتا ہے. تو ہم یہ اس طرح دوہرا جرم کر رہے ہوتے ہیں. میری نظر میں تو یہی دو ایسی چیزیں ہیں جن کا نقصان ہمیں بہت ہوتا ہے. ایک تو جذباتی ہیں، دوسرا ہم سنی سنائی باتوں پر رائے قائم کرتے ہیں. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر پاک اور ناپاک کے وہم کی وجہ سے نماز پڑھنے میں دشواری ہو، ارد گرد کے ماحول کے بارے میں بھی وہم ہو، تو اسلام میں نماز کے لیے کس حد تک کپڑوں اور جگہ کی صفائی ضروری ہے؟ بڑی سامنے کی سیدھی سی ایک بات ہے کہ ایک چیز ہے وہم اور دوسری چیز ہے حقیقت. وہم اور حقیقت میں فرق جانچنے کے لیے ہمارے پاس یارڈ سٹک موجود ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں پاکی اور ناپاکی کا کیا معیار بتایا ہے. اس معیار کو ہم یارڈ سٹک مان لیں اور چیزوں کو اس پر اگر تولیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا درست کیا غلط. اسلام کے مطابق تو رب تعالیٰ کی پوری زمین جانماز ہے. نماز پڑھی جا سکتی ہے صرف اس شرط کے ساتھ کہ کہیں پر ظاہری گندگی دکھائی نہ دے رہی ہو. نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کو یارڈ سٹک ہم بنا لیں. کپڑوں کی پاکی ناپاکی کے بارے میں بھی کہ اگر جب ہم واش روم جاتے ہیں تو کپڑوں پر چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے پیشاب کے یا دوسری چیزوں کے. اسی طرح کوئی ناپاک چیز نہیں لگنی چاہیے جس میں بلڈ بھی شامل ہے. تو اگر ایسی کوئی ظاہری چیزیں نہیں ہیں وہاں تو اس کو پاک تسلیم کر لیجئے. اس یارڈ سٹک پہ ماپیے کیونکہ حقیقت اور وہم کے درمیان فرق وہی ایک یارڈ سٹک قائم کر سکے گی اور کچھ نہیں. یہ کوئی خط ہے کہیں سے تو پہلا پیرا تو اس کا وہ مجھ سے متعلق ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. تو ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ 2011 سے آزمائشوں پریشانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے. چاروں طرف سے بہت پریشانی ہے. چلیے ان کا ذاتی ہے معاملہ، اس کو پڑھوں گا نہیں لیکن میں جواب دے دیتا ہوں کیونکہ یہ غیر ملک سے آیا ہوا لیٹر ہے غالباً. یہ آپ کی پریشانیوں کا سلسلہ اصل میں 2011 سے نہیں شروع ہوا. یہ شروع ہوا ہے اکتوبر 2010 سے اور اسے اب ختم ہو جانا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ رب تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور لاسٹ ویک آف دسمبر آنورڈ آپ کی اللہ مشکلات کو آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی.
ان کا اگلا مسئلہ ہے کہ میں اپنی 44 سالہ زندگی میں تقریباً 4-5 جگہوں پر بیعت ہوں، مگر سالوں سے کسی روحانی سلسلے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ روزانہ 10-15 وظائف پڑھتے رہیں یہ صاحب، اور اس ہفتے تنگ آ کے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ پہلی بنیادی غلطی تو آپ نے یہ کی کہ آپ بجائے ایک جگہ بیعت ہونے کے 4-5 جگہوں پر بیعت ہو گئے۔ غلط ہوا۔ بیعت کے سلسلے میں یہاں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم بیعت کرنے میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ ابھی شاید جلد بازی ہماری فطرت ہی کا حصہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کی بات یاد آ گئی، ان کے پاس ایک فارنر آئے تھے ملنے کام سے، تو چونکہ وہ کام سے آئے تھے تو یہ انہیں لیے پھرتے رہے اپنی گاڑی میں۔ تو جس دن وہ جا رہے تھے تو ایئرپورٹ کے راستے میں انہوں نے شکریہ ادا کیا فارنر نے، جیسے فارمیلٹی ہوتی ہے، اور ملک کی تعریف بھی کی، مہمان نوازی کی تعریف کی، یہ سب فارمیلٹیز ہیں۔ ایک جملہ انہوں نے کہا اس فارنر نے، بہت ہی اچھا ملک ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، محبت والے ہیں، مہمان نواز ہیں، بس ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ لوگ سب اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ سڑک پر جو ہمارا بیہیویئر ہے اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ سب لوگ اتنی جلدی میں کیوں ہیں۔ اور یہ جلدی کے معاملہ، شجاعت ہاشمی ہمارے ٹیلی ویژن اور فلم کے بہت نامور آرٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک قصہ سنایا۔ وہ گھر پہ تشریف لائے تھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک ریلوے کراسنگ ہے، تو وہاں اس وقت وہ ریلوے کراسنگ بند ہوگا، گاڑی کو گزرنا ہوگا، تو ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ بائسیکل والے حضرات بائسیکل اٹھاتے ہیں اور پیدل کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، اچھی عمر کے تھے، باریش تھے، تو انہوں نے بائسیکل اٹھائی اور کراس کرنا شروع کیا۔ تو ان سب کا جو لوگ دیکھ رہے تھے، سانس رک گیا ایک دم کہ ان میں اور گاڑی میں بہت کم ڈسٹینس تھا، تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی کہ یہ صاحب تو گاڑی کے نیچے آ گئے، لکیلی بچ گئے۔ تو سب نے کامنٹ کیے کہ دیکھیے انہیں جلدی تھی بہت، غالباً کہیں پہنچنا ہوگا، کچھ ضرورت ہوگی جس کے تحت بہت جلدی میں تھے، تو انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی اور اتنا بڑا رسک لے لیا۔ تو اس کے بعد وہ لیول کراسنگ کھل گیا، تو یہ لوگ گئے، تو جو ہی اس ریلوے کراسنگ کے پار پہنچے تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے، وہ مداری تماشا دکھا رہے تھے، اور وہ بزرگ وہاں کھڑے ہوئے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جلدی جو ہم کرتے ہیں ہر کام میں، یہ شاید ہمارے فطرت میں آ گئی ہے یہ بات۔ ہم بیعت میں بھی جلد بازی کرتے ہیں، جہاں کسی کی ایک بات سے ہم متاثر ہوئے، ہم نے بیعت کر لی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر ہم بدظن ہوتے ہیں اور وہاں سے دور بھاگتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بیعت کرنے میں جلد بازی نہ کیجیے، بلکہ جن صاحب سے آپ متاثر ہوں وہاں کثرت سے جائیے اور کچھ دیر وہاں گزاریے اور خاموشی سے آبزرو کرتے رہیے۔ تو 4-6 مہینے کے بعد جب آپ پوری طرح مطمئن ہو جائیں
کہ یہ جگہ درست ہے، یہاں مجھے بیعت ہو جانا چاہیے، بیعت کر لیجئے، پھر دوبارہ آپ کو چینج نہیں کرنا پڑے گی۔ یہ فیصلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو بیعت کرنے کے بعد آپ کسی کے پاس پھر جائیے مت، سلام کرنے چلے جائیں، ضرور جائیے جسٹ ٹو پے یور ریسپیکٹس دیئر، لیکن دعا کرانے کے لیے یا مدد کے لیے وہاں مت جائیے۔ اس کام کے لیے صرف آپ کے اپنے مرشد صاحب کافی ہیں، انہی کے پاس جائیے۔ تو مجھے نہیں معلوم ان کی بیعت کی اس وقت کیا پوزیشن ہوگی، کہ یکے بعد دیگرے 4-5 بیعت کر ڈالی انہوں نے۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ جہاں جہاں آپ نے بیعت کی تھی، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ان سب سے بیعت کے ریورسل کی ریکویسٹ کر ڈالیے، آزاد ہو جائیے، اور آئندہ کے لیے جلد بازی میں بیعت کرنے سے توبہ کیجیے، لوگوں سے ملیے، ان کو پرکھیے، اور 2-4 ہفتے نہیں بلکہ 4-6 مہینے، 8 مہینے، سال ان کو پرکھیے ہر طریقے سے۔ جب مطمئن ہو جائیں تو پھر بیعت کر ڈالیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ جہاں تک 10-15 وظائف پڑھنے کی بات ہے، ہم لوگ سبھی بڑے شوقین ہیں وظائف پڑھنے کے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوتے میں بھی ہم اگر وظیفہ پڑھ سکیں تو پڑھ ڈالیں۔ فقیر لوگ تسبیحات کی ورائٹی پر نہیں جاتے، وہ ایک وقت میں ایک آدھ کوئی تسبیح کریں گے، گرچہ اس کی تعداد بہت ہوتی ہے، لیکن ورائٹی بڑی لمیٹڈ ہے، 1 یا 2 میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ جب میں تسبیحات کی بات کرتا ہوں تو اس میں درود شریف شامل نہیں ہے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو آپ میرے خیال میں تو یہ کر لیجئے، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں یہ بڑی آسانی سے دور ہو جائیں گی، کہ وظائف چھوڑ دیجئے بالکل، اگرچہ آپ نے خود بھی لکھا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس ہفتے تنگ آ کر سب کچھ چھوڑ دیا، بہت اچھا کیا، چھوڑ دیجئے۔ کوشش کیجئے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ غالباً آپ کی رہائش امریکہ میں ہے، تو وہاں چونکہ جاب پر خاصی سختی ہوتی ہے کہ ہل نہیں سکتا آدمی، تو اس کا بڑا آسان کام ہے، جو بھی صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں نماز کے بعد ان کو دل میں پڑھ لیجئے۔ گھر پہ جب ہیں تو پھر ناظرہ پڑھیے، دیکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ تعالی یہ جو کچھ بھی اثرات آپ پر آئے ہیں وظائف، مختلف وظائف پڑھنے کے، وہ دھل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ ان کا تیسرا سوال ہے کہ گزشتہ 2 سال سے جاب لیس ہوں، ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے، خصوصی رہنمائی کی درخواست ہے کہ کس فیلڈ میں اپلائی کروں، یا مزید کوئی ڈپلومہ کر لوں، بینکنگ، سوشل ورک، HR یا کچھ اور۔ سر اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن جواب دینے سے پہلے ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے۔ ایک لفظ کا مطلب آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ ہے خصوصی دعا، خصوصی رہنمائی، خصوصی دوا۔ یہ خصوصی کا لفظ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔
मैंने बतेरी कोशिश की कि बड़े साहिब इल्म लोगों से मिलता रहा, तो उनसे भी मैंने पूछा कि खसूसी दुआ क्या होती है, तो वो भी जवाब नहीं दे पाए कि खसूसी दुआ क्या होती है। तो उनको भी अपने साथ परेशान कर डाला ये सवाल पूछ के कि खसूसी दुआ। इसी तरह ये रहनुमाई जो है, वो खसूसी रहनुमाई नहीं मैं आज तक समझ सका। एक साहब ने अगर मुझसे पूछा है कि फलां स्ट्रीट कहाँ है, तो मैंने अर्ज कर दिया कि साहब इस तरह से तशरीफ ले जाइए, स्ट्रीट तक जा पहुंचेंगे। अब ये तो रहनुमाई हो गई। अब खसूसी रहनुमाई से मुराद मुझे नहीं मालूम किया, तो उनको मैं एक जीपीआरएस सिस्टम दूं, साथ नक्शा बना के दे दूं, साथ एक गाइड कर दूं, चलता कर दूं कि जाइए इनको। हम ज़हन से ये प्लीज निकाल लें कि खसूसी और अमूमी कोई चीजें होती हैं। ये अब हम इस वीआईपी कल्चर से बाहर निकल आए तो बेहतर है। दुआ तो दुआ है। अब कल को अगर रब के हजूर जब पेश हूं तो मैं हाथ बांध के अर्ज करूं कि या बारी ताला मुझे तो जन्नत में खसूसी जगह दे दे, वीआईपी महल दे दे। ये इन चीजों से हम ज़हनी तौर पर निकल जाएं तो बेहतर है। खसूसी अमूमी कुछ नहीं है, दुआ सिर्फ दुआ है। आप एडमिनिस्ट्रेशन ही में रहिए, वही आपके लिए बेहतर है। एचआर में मत जाइएगा। आपके मजाज में असल में दो चीजें बहुत ही नुमायां हैं, एक आपका गुस्सा और दूसरा जिद। ये एचआर में नहीं चल पाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन में रहिए, वो बेहतर है आपके लिए। इन्होंने साहबजादी के बारे में पूछा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है, कौन सा फील्ड बेहतर रहेगा। इन्हें साइकोलॉजी करा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। इन्होंने एक दरख्वास्त की, इनके पहले दो जुमले नहीं मैं पढ़ रहा, वो जाती हैं जरा। आपसे इल्तिजा है कि उंगली पकड़कर अल्लाह की तरफ पलटने का सफर आसान कर दीजिए, रहनुमाई कर दीजिए। अपने हल्का अहबाब में शामिल करके रूहानी तवज्जो से हमें दीनों दुनिया का फैज दे दें। साहब, इसमें आपका ये हुस्न ज़न देख के अपने बारे में मैं शर्मिंदा हो रहा हूं, और दिल से, सच्चे दिल से वाकई दुआ निकली है कि या अल्लाह मुझे कुछ थोड़ा सा ही नेक बना दे कि तेरे ये सादा बंदे मुझे बहुत नेक आदमी समझते हैं। थोड़ी सी नेकी की एक हल्की सी खुशबू ही अता कर दे मुझे। ये मैं सच्चाई से दुआ कह रहा हूं। बात यह है कि जो आदमी खुद गुनाहों में डूबा है, भटका हुआ है, वो किसी को रहनुमाई क्या फराहम करेगा। तो ये मेरे बस का नहीं है, और न मैं इसके लिए मुनासिब आदमी हूं। मैं तो हर एक को बड़ी साफगोई से अर्ज कर देता हूं, बहुत गुनाहगार आदमी हूं, मुझसे किसी को क्या मिलेगा सिवाय गुनाहों के।
آپ کسی نیک آدمی کو تلاش کیجئے، بہت ملیں گے آپ کو اپنے ارد گرد. غالباً آپ امریکہ میں ہیں، امریکہ میں تلاش کر لیجئے. جس شہر میں آپ ہیں اسی میں 2 آدمی آپ کو مل جائیں گے جو بڑے نیک ہیں، روحانیت کی راہ پر ہیں. ان میں جو ذرا اسمارٹ باڈی کے، لمبے قد کے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، سیریس ہیں، ان کو پکڑ لیجئے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ایک سوال ہے کہ آپ کتب میں کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ زمین و آسمان کن سے بنے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہم نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں. یہ اللہ کی صفت خلق سے بنے ہیں. کن سے تو ارواح اور فرشتے بنے ہیں. کن تو اللہ پاک کا امر ہے. اللہ پاک کا امر، وہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی عمر کو موت اور فنا نہیں ہے، لیکن صرف خلق کو تو وقت بھی نکلتا ہے اور فنا و موت بھی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے تھوڑا سا، اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے کہا کہ کن امر ہے. یہ جو صفت خلق ہے، یہ بلکہ اس کو یوں ذرا سامنے لینا پڑے گا تاکہ ایکسپلین پوری طرح ہو جائے کہ رب کی صفات میں سے ایک صفت ہے خالق. اور تخلیق خالق ہی کی نسبت سے ہے. وہ لیکن اس کو حرکت میں کیا چیز لے کر آئے گی کہ تخلیق شروع ہو جائے؟ اور وہ ارادہ رب تعالیٰ کا یا رب کا یوں چاہنا، یہ زیادہ درست ہے کہ رب چاہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. وہ چاہنا کیا ہے؟ وہ چاہنا ہی تو امر ہے کہ رب نے یوں چاہا، وہ امر ہے. اور اس امر کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کام میں آ گئی. تو بات کہیں سے بھی آپ لیں گے تو رب کے چاہنے سے شروع ہوگی، اور رب کا چاہنا ہی امر ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ حکم ہے، اسے ہونا ہے اور کیری آؤٹ کرنا ہے اس کو فرشتوں نے. تو بات وہ ایک ہی ہے. اللہ کی صفت خالق، اس کو فنا نہیں ہے، وہ امر، وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اس لیے کہ وہ رب کی صفت ہے اور رب ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو یہ درست نہیں ہوگا کہنا کہ اس کی اس صفت کو فنا ہے. ہاں، تخلیق کو فنا ہے.
کہ جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے اس کا ایک لائف سائیکل ہے، وہ لائف سائیکل پورا ہونے کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ کائنات بھی، زمین بھی، یہ اس کی تخلیق ہے، ہم بھی اس کی تخلیق ہیں۔ ان سب چیزوں کا ایک لائف سائیکل ہے، فنا ہو جائے گا۔ تو تخلیق کو فنا ہے، معاذ اللہ اس کی کسی صفت کو فنا نہیں۔ یہ ذرا سا فرق سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس کی ہر صفت کے پیچھے اس کا امر کار فرما ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو انسان ان کی سنت پر عمل سے اظہار کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعویدار ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ان سے محبت کیسے دل میں پالی جائے؟ بات یہ ہے کہ ہم جس انسان سے پیار کرتے ہیں ہم اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کی خوشنودی کے لیے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اسے پسند ہو، اور اس کام سے دور رہتے ہیں جو اسے پسند نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پیار کا تقاضا، جیسے آپ نے خود لکھا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پوری طرح عمل کریں، وہ تمام کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور ان تمام کاموں سے دور رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے یا ناپسند تھے۔ اسی طرح اگر ہمیں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار ہے، جس ڈھب پر جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری ہے، ہم اسی ڈھب پر اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں اور آپ کے تربیت یافتہ ہیں، تو اگر ان کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں تو پھر ہم اسلام ہی پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل لینا چاہیے۔ یہ سوال پوچھا ہے کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بھی تھا یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا علم سمجھا جائے گا؟ اب میری معلومات کی حد تک جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں علم جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا تھا کہ آپ اس علم کو علم بردار ہوں گے،
تو وہ علم در حقیقت جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا. وہ علم ایک ہی ہے. یہ کسی صاحب کا ایک سوال کہ can you guide any specific worship to be performed in Khana Kaaba to please Allah subhanahu wa ta'ala and to seek his forgiveness to and mercy? آپ یقینی طور پر فرض عبادات تو پرفارم کر رہے ہوں گے. خانہ کعبہ میں جب بھی آپ بیٹھتے ہیں اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیجیے. یہ کسی صاحب کا سوال پڑھ دیتا ہوں لیکن اس کا جواب نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی عرض کر دوں گا کہ منصور الحلاج اور ان کے مرشد کے بارے میں تو آپ نے بیان کیا تھا. پلیز ان کے عشق اور طرب کے بارے میں بھی مناسب سمجھیں تو مزید بیان کرتے ہیں. میں ضرور عرض کر دوں گا آپ سے. یہ ان کا ایک اور سوال ہے، اس کا تو مختصر جواب دے سکتا ہوں. کیا مرشد کو اپنے مرید کی وفات کا علم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے بھائی، میں اکثر و بیشتر یہاں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے مرشد آپ ہی طرح کے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے. ہمیں ہر وقت ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عالم الغیب صرف اور صرف رب ہے. ہاں، جسے وہ جتنا چاہتا ہے اتنا علم عطا کر دیتا ہے. یہ کہ آپ کے مرشد صاحب کو مرید کے ساتھ، ہر مرید کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا علم ہو، غلط کانسیپٹ ہے. میں نہیں اس کو انڈورس کروں گا کبھی، اس لیے کہ اس طرح کا علم صرف رب کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہوگا. بندہ تو ہر طریقے سے محتاج ہے رب تعالیٰ کا. ہاں، رب جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، وہ مالک ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. تو یہ گمان نہ رکھیے اپنے مرشد صاحب کے بارے میں کہ ان کو ہر مرید کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہوگا، ورنہ آپ کو مایوسی ہوگی. مرشد سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حصول علم کا سلسلہ رک جاتا ہے. تو مرشد کو انسان سمجھیے، اپنے جیسا انسان جو ہماری طرح اللہ کا محتاج بندہ ہے.
انہوں نے کسی کا ذکر کیا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بیمار تھیں، تو ان کے لیے اگر مناسب ہو تو دعا کر دیں، فاتحہ ان کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔